الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. گزشتہ سے پیوستہ ہفتے ہم نے دو دعاؤں کے بارے میں سنا تھا کہ ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اور اس کو ادا کیسے کیا جاتا ہے، اس کا تلفظ اور پروناؤنسیشن کیا ہوتا ہے. بات اصل یہ ہے کہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کی معلومات رکھتے ہیں اسلام کے بارے میں، لیکن وہیں پر ہماری خامی اور کمی یہ ہے کہ بنیادی معلومات ہم کو نہیں ہے، یا ہے تو وہ ناقص ہے، ادھوری ہے اور اس میں غلطیاں ہیں. تو ظاہر ہے کسی بھی چیز کی بنیاد، بیس، فاؤنڈیشن، اس کی اصل جب صحیح ہوتی ہے تو باقی چیزیں صحیح ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ چیز بہت دیر تک باقی رہے گی. اس لیے فاؤنڈیشن اور بنیاد ہم کو مضبوط کرنا چاہیے. لہذا اس ہفتے انشاءاللہ ہم دعاؤں کو سن رہے تھے، تو دعاؤں کے بارے میں پہلی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا ہم بھی بار بار سنتے ہیں امام سے، سنتے کہ نہیں سنتے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود، الا انت، مگر آپ ہی، یعنی اللہ کو ہم یہ بول رہے ہیں کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، کہ آپ کی ذات پاک ہے اور میں ہی ظلم کرنے والوں میں ہوں. اب اس کا سیاق ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یعنی اس کا ایک پیچھے واقعہ چھپا ہوا ہے. وہ کیا؟ مختصر ایک دم، ہم کو کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، کوئی بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی میں نہیں جانا ہے، ڈیپ میں نہیں جانا ہے. آپ بالکل دھیان رکھیے اور سنیے، اور سیکھنے کی غرض سے ہم کو سننا ہے. یہ حضرت حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا، تو جب یونس علیہ السلام آزمائش میں تھے، تو اس آزمائش میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو اس دعا کے ذریعے پکارا. ٹھیک ہے، اللہ کو اس دعا کے ذریعے پکارا. یعنی جب ظاہر ہے آدمی جب مصیبت میں ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ دعا کرتا ہے، اللہ میرے کو بچا لے، اللہ میری حفاظت فرما، اللہ میں پریشان ہوں. تو انہوں نے اس دعا کو کہا. تو کیا دعا ہے وہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ آیت کریمہ کے نام سے بھی مشہور ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا آیت کریمہ پڑھنے چلو، تو آیت کریمہ خالی اتنی نہیں ہے، پورا ہی قرآن آیت کریمہ ہے. آیت کا مطلب آیت، کریمہ کا مطلب مبارک. لیکن ظاہر ہے اس کو خاص اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ اس کو دعا کے ذریعے اختیار کیا گیا ہے، استعمال ہوا ہے، اور نبی نے دعا کی. تو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا. تو اب جب اللہ پاک کو انہوں نے ایسے الفاظ سے ایک دم، کتنا بہت لمبی چوڑی دعا مانگی گئی، ایک گھنٹے کی نہیں،
ایک پون لائن کی دعا ہے، خالی پون لائن کی، اور اللہ کی رحمت کو جوش، یعنی اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مومن اگر سچے دل سے اپنی مصیبت کو ہٹانے، پریشانی سے دور ہونے کے لیے اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے اگر یہ دعا کرے گا، اللہ اس کو بھی ویسی نجات دے گا جیسے یونس علیہ السلام کو دیا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان کو ان کی تکلیف سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی ہم مومنوں کو بھی نجات دیا کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مومن اس انداز سے اللہ کو پکارے، اس محبت سے اللہ کو پکارے، اس پیار سے اللہ کو پکارے، تو پھر ہم سے بھی ویسی مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ دعا ہم بارہا سنتے ہیں، اس لیے میں نے اس دعا کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ پھر ایسے ہی ایک دعا اور ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہے نا، معلوم ہے نا سب کو، ربنا ظلمنا انفسنا، آگے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا بھی بہت ماشاءاللہ علماء جو ائمہ ہوتے ہیں مانگتے ہیں۔ پھر ایک بار پڑھتا ہوں، پھر اس کا میں ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ربنا، اچھا میں نے پہلے بتایا کہ خالی ہم کو آمین کہنا نہیں ہے، اس کا مطلب بھی سمجھنا ہے اور اس کو بولنے کا طریقہ بھی جاننا ہے کہ کیسے بولا جاتا ہے نا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب یہ دعا جو ہے کس کی ہے؟ کس کی ہے یہ دعا؟ جی، حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کون ہیں؟ وہ پورے انسانوں کے ہے نا باپ ہیں، وہیں سے ان کے بعد سے نسل چلی ہے نا، تو دنیا کے سب سے پہلے شخص ہیں، دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں اور نبی ہیں، عام انسان نہیں ہے، نبی ہے، پاک انسان، پاک، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب، کیونکہ نبی عام نہیں ہوتا نا، نبی تو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ لاکھوں میں ایک کو چنتا ہے۔ آخری جو نبی آئے کروڑوں انسان تھے، ہندوستان میں، چین میں، جاپان میں، یورپ میں، پھر ادھر روم میں، مصر میں، فارس میں، لیکن اللہ نے کہاں سے چنا؟ عرب سے چنا۔ پھر عربوں میں بھی بہت تھے، لیکن اس میں سے قریش سے چنا، قریش خاندان سے، قریش میں بھی بہت تھے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ تو بہرحال وہ الگ موضوع ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی تھی؟ جب ان کو شیطان نے بہکایا تھا، وہ تو بہت معصوم تھے، لیکن شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ وہاں پہ اللہ نے یہ سمجھانا چاہا کہ دیکھو انسان کی فطرت میں ہے بہک جانا، انسان کی فطرت میں بہک جانا یہ فطرت ہے اس کی، جو نہیں بہکے گا وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ فرشتے ہوں گے پھر، لیکن بہک کے واپس اللہ کی طرف آنا یہ بہترین انسان ہے نا۔ تو کیا دعا ہے؟ اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بھی ہے، جو ہماری ماں ہے اور پوری انسانوں کی ماں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں نے مل کے دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ دیکھو کیسا اظہار ہے اپنے گناہ نہیں بولیں گے اس کو، ایک غلطی ہو گئی ان سے، جان بوجھ کر بھی نہیں ہوئی ہے نا۔ ان کو کسی نے سکھایا تھا کہ شیطان سے بچنا کر کے؟ نہیں نا، ایک دم معصوم تھے وہ خبیث آیا اور اس نے جنت یعنی جھوٹے وعدے کیے کہ تم اگر یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاؤ گے، ہے نا،
کیا ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ تم یہاں رہو گے. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، ابھی اس کی بحث نہیں ہو رہی ہے، ورنہ میں وہ الگ واقعہ بتاتا آپ کو. تو شیطان نے ان کو بہکایا، تو اب دونوں نے مل کے دعا کی، اور دعا کیا کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم چوک کر گئے. اب آگے دیکھیے اظہار کیا کر رہے ہیں، کیسا اظہار. پہلے تو ندامت کا اظہار ہے، افسوس کر رہے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. پھر آگے فرما رہے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر اللہ آپ نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ کیا ہم پر، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. یعنی ہم کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اللہ کو یہ بہت پسند آئی یہ دعا، اور اللہ ہی نے سکھائی ان کو، تو اللہ کو بہت پسند آئی، پھر اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ جب بھی بندے مومن سے ہم سے غلطی ہو جائے تو دو کام کرنا ہے، اس گناہ پر ندامت، شرمندگی کہ اللہ مجھ سے ہو گیا ایک گناہ، میں شرمندہ ہوں. بھائی ایک ڈھیٹ پنا ہوتا، کیا ہوتا، ہٹ دھرمی ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے کہ کرنے کے باوجود کیا کرنا، میں نے نہیں کیا، اچھا میں نے کیا، کیا کر لیں گے. تو یہ نہیں، ندامت مجھ سے ہو گیا، ہاں میں اقرار کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے. تو پہلی چیز ندامت، شرمندگی، اور اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا پورا مکمل ارادہ. یہ ایسی توبہ اللہ کو پسند ہے. تو دونوں نے ایسی توبہ کی. اگر آپ نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، ہم کو بڑا نقصان ہوگا. سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟ بولو بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ دعا آپ کئی سالوں سے سن رہے ہیں نا، لیکن اس کا ترجمہ معلوم کیا؟ جب معلوم ہے تو بھول گئے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے چیزیں ہم کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. اور یہ دعا ہم کیا کرتے ہیں کہ رسمیت آگے ہمارے اندر، رسم بولے تو، رسم رواج بولے تو چل رہا، بس چل رہا. امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے، شروع کرے، ہم پیچھے آمین آمین. کیا بول رہے کیا نہیں بول رہے ہم کو معلوم ہی نہیں. جب ہمارا ایسا آمین نکلے گا تو کیا اللہ کی طرف سے قبولیت آئیں گی؟ کیا نہیں آئیں گی نا. جب مطلب معلوم ہوگا دعا کا تو ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے، ہمارے رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے، اور ہمارے اندر اظہار بھی آئے گا کہ اللہ ہاں ظلمنا انفسنا، بے شک بہت ظلم کرنے والے ہم لوگ، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، روزانہ بہت گناہ کرتے ہیں، بہت ناراض کرتے ہیں آپ کو، بہت شریعت کی پامالی کرتے ہیں، بہت نبی کے طریقوں کو چھوڑتے ہیں، بہت نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں ہیں ظلمنا انفسنا میں. اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شریعت پر نہ چلنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، ظلم کرنا، جھوٹ بولنا، سب جتنی گناہ کی چیزیں ہیں سب کی سب اس میں آ گئی. تو بتاؤ، جب یہ سارا منظر اپنے آنکھوں میں، ذہن میں ہوگا، اور جب اس کے بعد یہ دعا کریں گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ندامت ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو، ہوں گی کہ نہیں ہوگی؟ تو ہم کو اپنے معاشرے سے رسمیت ختم کرنا ہوگا. رسم و رواج، یعنی کوئی بھی چیز ہماری رسم بن گئی، ہر عبادت بھی رسمیں بن گئی، اللہ معاف فرمائے. تو دو دعا ہم نے آج سیکھے ہیں، پھر سے میں اس کو دہراتا ہوں. بیانات بہت ہو گئے، بہت سنے بیانات، اور ہم خود سمجھتے جانتے کہ کتنا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. اتنی تقریریں ہوتی ہیں جمعہ کے دن، اتنا بڑا مجمع آتا ہے، ارے بھائی نماز کی پابندی کرو، ارے نماز کی پابندی کرو. اثر میں وہی حال ہوتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟
تو پہلی دعا کیا پڑھے تھے ہم نے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور دوسری ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی دعا ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ آ گیا نا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے.